پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی تلوار اٹھائی، بالکل اٹھائی، منکرین زکوٰۃ کے خلاف، بالکل اور وہ مسلمان تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یہ تو نمازیں پڑھتے ہیں، تو آپ اس وقت بھی صلح کرواتے؟ بالکل نہ کرواتا، معنی نے کہا کفر کی رستے پہ چل پڑے تھے۔ یہ ان کا قصور کیا تھا، ان کا جرم یہ تھا کہ ابو بکر کو زکوٰۃ نہیں دیتے۔ اور بھائی کوئی ہے حدیث تمہارے پاس کہ جو ابو بکر کو زکوٰۃ نہ دے اس پہ چڑھائی کرو، اس کو قتل کرو، اس کے عورت کے ساتھ تم زنا کرو، اس کے بچوں کو اپنا غلام بناؤ؟ یہ کس کی شریعت ہے؟ یہ ہے ابو بکر کی خلافت، یہ ہے ابو بکر کی خلافت۔ یہ جرم ہے یا نہیں ہے؟ داعش کو برا کہتے ہو؟ داعش تو ابو بکر ہے، داعش تو عمر ہے۔ وہ آندے سن پہ کہ انجی جا کے آندے پیسے کٹ پیسے تے وہ پیسے کٹ کے تے ہن پیسے نہیں کڈے تے انہاں نوں لمما پا لیا ہونا۔ اس لیے حکومت نوں کامیاب کرن لئی پھر قتل و غارت ہو جڑا ضروری ہو جاندا ہے، خود کش حملے ہوندے نے، پھر جناب جی بم دھماکے، جناب لاشاں اڑدیاں، کی مرنا کنے غریب آدمی نے مرنا۔ السلام علیکم دوستو، اج اسی پھر تہاڈے کول نویں ایک ویڈیو دے نال اللہ دے عثمانی حاضر خدمت ہاں۔ میرے دوستو، کوئی مولانا صاحب اگر تیار ہو کے شادی تے جاندے پے ہون، انہاں نے نواں جوڑا پایا ہوئے، اگر انہاں تے کوئی چاڑ روڑ دے، انہاں دے کپڑے خراب کر دے تے تسی انہاں دا اس ٹائم موڈ ویکھن والا ہوئے گا، انہاں دی گفتگو ویکھن والی ہوئے گی۔ لیکن اے مولانا صاحب پویں سنت وال جماعت دے ہون، پویں اہل حدیث ہون، یقین مان لو کہ انہاں نے محمد وال محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پورے گھرانے نوں انہاں نے اپنے کپڑیاں جنی بھی اہمیت نہیں دتی، کیونکہ جس ٹائم مولوی صاحب شادی تے پہ جاندے نے اس ٹائم انہاں دے ذہن دے وچ او شادی جڑی ہے نا، او بہت اہمیت دی عمل ہوندی ہے۔ او سمجھدے نے کہ میں ہی اوتھے مین آف دی میچ ہونا ہے، میں اوتھے پہنچاں گا تے میں ہی دعا کراں گا، میں ہی سارا پریزنٹ کراں گا، اوتھے بیٹھ کے تے سارے لوگ میرے ہاتھ چومن گے۔ او ساریاں چیزاں سوچ کے جاندا ہوندا ہے تے اس لیے اس جگہ نوں کدھر قرآن خوانی تے جاندا ہوئے، او ساری جگہ نوں اس بندے نے اہمیت دینی ہوندی ہے۔ لیکن اس گھرانے نوں بالکل بھی اہمیت نہیں دیندے، پویں کوئی سنی مولوی ہوئے تے پویں کوئی وہابی مولوی ہوئے، انہاں نے اس گھرانے دے کسی ہور دے نال گل بات ہوئے تے بالکل اپنیاں ترکڑیاں کڈ لیندے نے، اپنیاں رائیاں دینا شروع کر دیندے نے کہ اوتھے او ٹھیک سی، ایتھے اے ٹھیک سی، میں اوتھے ہوندا تے میں انج کر لیندا۔ تسی اج اینا ارشاد بھٹی صاحب نے جڑا انٹرویو لیندے نے پے احتشام علائی ظہیر صاحب دا، تسی ذرا انہاں دیاں گلاں باتاں سنو، تانوں سمجھ آئے گی کہ علماء اس گھرانے نوں کی سمجھدے نے، کیا کوئی اہمیت دیندے نے یا نہیں دیندے۔ میں آپ کا ایک ویڈیو کلپ دیکھ رہا تھا، آپ سے پوچھا گیا جنگ صفین کے وقت آپ ہوتے تو آپ کس طرف ہوتے؟ آپ نے کہا یعنی ایک طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، دوسری طرف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ نے کہا میں کسی طرف تلوار اٹھانے کی بجائے، کسی طرف بھی تلوار اٹھانے کی بجائے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار ادا کرتا، مطلب صلح کروانے کی کوشش کرتا۔ یہ ایسے ہی ہے؟ بالکل یہ قدموں میں گر جاتا میں تو۔ اچھا، لیکن ایسے ہی کہا آپ نے؟ بالکل میں نے کہا اسی بات، کوئی شک نہیں۔ اچھا، اب یہ سوال یہ کہ پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی تلوار اٹھائی، بالکل اٹھائی، منکرین زکوٰۃ کے خلاف، بالکل اٹھائی، اور وہ مسلمان تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یہ تو نمازیں پڑھتے ہیں، تو آپ اس وقت بھی صلح کرواتے؟ بالکل نہ کرواتا، معنی نے کہا کفر کی رستے پہ چل پڑے تھے وہ۔ میرے دوستو، ساڈے مولانا صاحب دا کوئی حافظہ کمزور ہے۔ ایک پاسوں آندے نے الصحابہ کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی اتباع کرو گے فلاح پا جاؤ گے۔ دوسرے پاسوں آندے نے پہ کہ وہ زکات نہیں سن پہ دیندے تے او کفر کے رستے پہ چل پڑے تھے۔ تسی مینوں اے دسو نا کہ جڑے کفر دے رستے تے چل پے نے اودوں تے چلو بیٹری لگ گئی جناب جی، وہ زکات نہیں دیندے تے انہاں نوں قتل کر دیتا جائے۔ اوتھے جناب عمر نے بھی آکھیا، انہاں نے آکھیا جی کہ جڑا کلمہ پڑھ کے تے او اسلام چ داخل ہو گیا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دا حکم سی کہ انہاں دی جان مال دی اساں حفاظت کرنی ہے۔ لیکن ظاہر حکومت چلنی سی، حکومت واسطے ظاہر پیسہ چاہیدا سی، پیسہ جڑا ہے وہ زکات وچوں آنا سی، کوئی ٹیکس وغیرہ چوں کوئی سلسلہ آنا سی۔ لیکن زکات لئی جس ٹائم پریشر پایا گیا تے ظاہر ادوں سارے صحابہ کرام ہی سن نا، صحابہ کرام کولوں زکات اکٹھی کرنی سی، تے جس ٹائم اوتھے وفد گئے نے انہاں نوں جا کے پتہ چلیا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم او پردہ فرما گئے نے، وصال کر گئے نے، تے ہن جڑے نے جناب ابو بکر جڑے نے خلیفہ بنے نے۔ ظاہر ہے کہ جڑی دائیں بائیں دیاں آبادیاں سن اوتھے تک خبر نہیں سی پہنچی کہ اس ٹائم خلیفہ کون ہے۔ جس ٹائم انہاں نوں پتہ چلیا کہ جناب ابو بکر نے تے او پریشان ہو گئے۔ انہاں نوں یاد سی من کنتو مولا اللہ کہ انہاں نے اگر زکات نہیں دتی تے اسی ٹائم جناب جی لشکر تیار ہوئے، او قتل و غارت ہوئی، انہاں دیاں جڑے بیویاں نے، بچیاں نے، اللہ معافی دے، وہ بھی صحابہ کرام سن، انہاں دیاں او فیملیاں سن۔ ہر بندہ اپنی ذات لئی سوچے نا تے پھر انہوں سمجھ آندی کہ کی کچھ ہویا ہے۔ اچھا، مسلمہ کذاب تو خیر رہنے دے اس کو۔ دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رومن پرشین مطلب کافروں کے خلاف تلوار اٹھائی، وہاں بھی صلح کروائی؟ سوال ہی نہیں ہوتا، یہ تو بے تکی دی بات ہے۔ اچھا، لیکن تیسرے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں خارجیوں یا بلوائیوں کے خلاف تلوار اٹھی اور اس میں صحابہ بھی تھے، وہاں بھی صلح کروائی؟ میں صحابہ کے بارے میں نے پہلے بھی یہ موقع بات ہے کہ صحابہ ان میں جو تھے ان کی صلح کرانی، باقی جو خارجیوں کے ساتھ تو تلوار چلنی چاہیے، وہاں صلح کرواتے؟
اگر صحابہ کے چند جو صحابہ سے صلح ہو رہی میرے دوستو ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਾਕਿਆਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 1400 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੇ ਵਕੂਅ ਪਜ਼ੀਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਪੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿੰਨਾ ਦਰਦ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਬਾਏ ਕਰਾਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟਾਂ 'ਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬੀਵੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਲਾ ਅਲਮ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਕਿ ਦਿਲ ਫਟਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਸਾਹਬਾਏ ਕਰਾਮ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਸਨ, ਉਹ ਸੁੱਤਿਆਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਾ ਕੇ ਜਨਾਬ ਜੀ ਦਿਨੇ ਕੋਈ ਬਹਾਦਰ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਦਿਨੇ ਜਨਾਬ ਜੀ ਲਸ਼ਕਰ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗਣ ਲਲਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਸੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਜੀ, ਸੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਜਨਾਬ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਟੇ ਵੱਡੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੀਵੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਸੋਚੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਘਰ ਸੁੱਤੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਗਾਟੇ ਸਾਡੇ ਵੱਢ ਛੜੇ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਰਕੀਟਾਂ 'ਚ ਵੇਚਿਆ ਜਾਏ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖੋ ਸਹੀ ਕਿੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਯਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਲਿੱਪ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਫਸਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਕਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀ, ਕਿਆ ਉਹ ਕਾਫਰ ਲੋਕ ਸਨ, ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਈਮਾਨ ਦਾ ਲੈਵਲ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਕਿਆ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਈਮਾਨ ਦੀ ਕੋਈ हरारत मौजूद है या असी बिल्कुल ही फारग हो चुके हैं। तो तारीख का ये जुल्म है और तारीख की ये खयानत है कि वो सहाबा इकराम जो मुसलमान थे, जो कलिमा गू थे, जो मोमिन थे, उन पर आज तक बेगैरत मुसलमान उनको मुर्तद कहते हैं, हालांकि अपनी किताबों में बरी पड़ी है कि ये मुसलमान थे। अबू बकर उमर की खुद शहादत है कि ये मुसलमान थे। ये इनका कसूर क्या था, इनका जुर्म यह था कि अबू बकर को ज़कात नहीं देते। और भाई कोई है हदीस तुम्हारे पास कि जो अबू बकर को ज़कात ना दे उस पर चढ़ाई करो, उसको कत्ल करो, उसके औरत के साथ तुम जिना करो, उसके बच्चों को अपना गुलाम बनाओ? ये किसकी शरीयत है? ये है अबू बकर की खिलाफत, ये है अबू बकर की खिलाफत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भूल गए? सिबाबुल मुस्लिम फुसूकुन व क़ितालुहु कुफ्र। मुसलमान को के साथ जंग लड़ना कुफ्र है, अब उसको कत्ल करना वो तो उससे वमन यक़्तुल मुअमिनन मुतअम्मिदन फजज़ाउहु जहन्नम खालिदन फ़ीहा। जो किसी मुसलमान को मार देता है, गलती से अगर मारता है तो उसके वो हुक्म हो रहा है कि भाई मैं दीवार को ठीक कर रहा था ना, वो गलती से दीवार गिर गई, कोई मर गया, मैंने, वो तो कत्ल नहीं। जो जान कर कत्ल कर देता है वो तो जहन्नमी होता है। मुलाहिज़ा फरमाइए कि अजीज़ों, मैं पहले इनके उलमा की शहादात आप इनको दिखा देता हूं। ये मुखालिफीन खिलाफत अबी बकर, मुखालिफीन खिलाफत अबी बकर, जिन्होंने अबू बकर को ज़कात देने से मना किया था, ये मुसलमान थे, ये मुर्तद नहीं थे। इनको मुर्तद का नाम दिया गया। ये मुसलमान थे, पहली बात यह। इनके उलमा के अक़वाल, फिर मैं अबू बकर उमर के अपने एतराफ़ात दिखाऊंगा आपको, ये मुसलमान थे। और दिखाऊंगा आपको कि इनका जुर्म यह था कि इन्होंने कहा था कि हम अबू बकर, न कि ज़कात के मन करते हैं, कहा था कि हम अबू बकर को ज़कात नहीं देंगे। तो फिर ये अबू बकर कब, वो यानी अबू बकर को खलीफा शरई नहीं मानते थे, तो अबू बकर के खिलाफत इजमाई कैसे बना? इजमाई कैसे? इजमा तो होता है सबका इत्तेफाक, सब कहते हैं कि ये मुसलमान, ये खलीफा है। और ये इस जुर्म का जवाब कौन देगा कि अबू बकर ने बेगुनाह मुसलमानों को कत्ल किया, कई कबाइल को कत्ल आम किया इसने, और उसके औरतों को उठा के ले गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी कोई आ जाए ना आपके औरतों को उठा के लेके जाए, आप सोच लें कि आप अपने घर में बेबस बैठे हैं, भाई किसी ने लड़ाई, अपने 100 मसलात के पाबंद, अब कोई फौज आ जाए, आपको कत्ल करे, आपकी लड़कियों को और आपके औरतों को उठा के ले जाए, और आपके जो छोटे बच्चे उनको गुलाम बना दे। ये जुर्म है या नहीं है? दाइश को बुरा कहते हो? दाइश तो अबू बकर है, दाइश तो उमर है, दाइश बुरा है। ये किताब अल मुहल्ला लिब्न हज़्म अल-जुज़ अल-हादी अशर इदारत तबा, ये जुज़ नंबर 11, इब्न हज़्म अंदलुसी, बहुत बड़े मुहद्दिस और बहुत बड़े फ़क़ीह मुज्तहिद। जुज़ हादी अशर, यहां पे मुलाहिज़ा फरमाइए सब। मसअला नंबर 2104 में, सफ़ा नंबर 193 में इब्न हज़्म क्या फरमाते हैं? अहलुर रद्द कानु अला क़िस्मैन, जिनको मुसलमान मुर्तद कहते हैं ना, उनकी दो किस्म है। एक तो मुर्तद ही नहीं है, दूसरा, दो गुरुह हैं,
ایک مرتد نہیں، دوسرا بھی مرتد نہیں، کوئی مرتد ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا، کوئی مرتد ہے ہی نہیں، دونوں قسم اس کے مرتد نہیں ہیں۔ اہل ردہ کانوا قسمین، اہل ردہ دو قسم کہتے ہیں، کتنے قسم کہتے ہیں؟ دو قسم۔ قسما لم یؤمن قط کاصحاب مسیلمہ و سجاح، ایک وہ تھے جن کو مرتد کہا جاتا ہے کہ وہ کبھی مسلمان بنے ہی نہیں تھے، وہ تو شروع ہی سے مسیلمہ کذاب، یہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کا ظہور ہوا تھا۔ مسیلمہ کذاب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس نے نبوت کا ادعا کیا تھا۔ اور سجاح، یہ لوگ، یہ تو ان کے جو ماننے والے تھے یہ تو کبھی مسلمان ہی نہیں ہوئے تھے نا، اس نے اپنے قبیلے میں جا کر نبوت کا اعلان کیا، کچھ لوگوں نے اس کی تصدیق کی، ایمان لائے، اس پہ ایمان لائے، تو وہ تو کبھی مسلمان تھے ہی نہیں، ان کو مرتد کہنا ہی غلط ہے۔ مرتد تو وہ ہوتا ہے جو مسلمان ہو، اسلام کو چھوڑ کر کافر بنے۔ فَهَؤُلَاء حَرْبِيُّونَ لَمْ يُسْلِمُوا قَطْ، یہ کافر حربی تھے، یہ کبھی مسلمان بنے ہی نہیں تھے۔ لا يختلف احد في انهم تقبل توبتهم واسلامهم، اس میں تو کسی کا اختلاف ہی نہیں ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں نا ان کا توبہ بھی قبول ہے، اور یہ مسلمان بننا چاہے مسلمان بھی بن سکتے ہیں، کیونکہ یہ کبھی مسلمان تھے ہی نہیں۔ البتہ ان میں بہت کم صحابہ تھے، اشعث ابن قیس مثلا، ایسے صحابہ تھے بہت کم جو مسلمان سے وہ انہوں نے مسیلمہ کذاب کے ماننے والے بنے تھے نا، وہ تو بہت کم تھے، وہ لوگ اسلام کو چھوڑ کر وہ مسیلمہ کے صحابی بنے تھے، وہ بہت کم تھے۔ لیکن جو عمدہ جو مسیلمہ اور سجاح کے ماننے والے تھے یہ تھے ہی شروع سے کافر، یہ مرتد نہیں تھے۔ والقلس قسم الثانی، اور دوسرا جس کو ہم مرتد کہتے ہیں نا اہل ردہ، کہ ابو بکر نے اہل ردہ سے مرتدین سے جہاد کیا۔ اچھا کس سے جہاد کیا بھائی؟ قوم اسلموا ولم یکفروا بعد اسلامہم، یہ وہ لوگ تھے جو مسلمان ہوئے تھے اور مسلمان ہونے کے بعد یہ کبھی کافر نہیں بنے، یہ کبھی کافر نہیں بنے۔ لیکن منعوا الزکاة من ان يدفعوها الى ابی بکر فعلى هذا قتلوا، ان کا جرم کیا تھا؟ انہوں نے اجتناب کیا تھا، اور انہوں نے ابا کیا تھا، اور انہوں نے منع کیا تھا کہ ہم زکوٰۃ کو ابو بکر کو دیں گے۔ زکوٰۃ ابو بکر، زکوٰۃ ابو بکر کو زکوٰۃ نہیں کہ زکوٰۃ کا منکر تھے، زکوٰۃ ابو بکر کو نہیں، کیوں دیں بھائی؟ یہ کون ہے ابو بکر؟ کس نے اس کو خلیفہ بنایا؟ قرآن میں، سنت میں، ابو بکر کو زکوٰۃ دیں۔ وَفَعَلَى هَذَا قُتِلُوا، ابو بکر نے اسی بات پہ ان سے لڑائی کیا، ان کی جو تہس نہس کر دی ابو بکر، عمر نے، خالد ابن ولید وغیرہ نے فوج بھیجائے صحابہ کا، ان کو تہس نہس کیا، ان کو قتل عام کیا، ان کے بیوی بچوں کو انہوں نے اسیر بنایا، ان کے ساتھ زنا کیا، زنا بالجبر کیا، ریپ کیا ان کو، ان لوگوں نے۔ صحابہ کون ہیں؟ صحابہ یہی تو ہے، صحابیات کے ساتھ انہوں نے زنا کیا۔ یہ کون ہیں؟ کس جرم پہ؟ اس جرم پہ کہ ابو بکر صاحب کو زکوٰۃ نہیں دے رہے۔ ولا يختلف الحنیفیون، حنفیوں کا اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں، ولا الشافعیون، اور شوافع کا بھی اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، ان هؤلاء ليس لهم حکم المرتد اصلا، کہ یہ اصلا مرتد تھے ہی نہیں، ختم بات۔ وهم قد خالفوا فعل ابی بکر فیہم ولا یسمیہم اہل ردہ، یہ علماء احناف اور علماء شوافع یہ ابو بکر کے فعل کو خطا سمجھتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں کہ ابو بکر نے غلط کیا، ان کے ساتھ مسلمان کو قتل کیا تو نے، سبحان اللہ، اور ان کو مرتد نہیں کہتے۔ ودلیل ما قلنا شعر حتیہ المشہور الذي يقول فيه، اور یہ بہت واضح بات ہے، اس کی دلیل وہ یہی مانعین زکوٰۃ کے شاعر کا قول ہے کہ اس نے شعر میں کہا اتعنا رسول اللہ ما كان بیننا فیا لحفنا ما بال دین ابی بکر، یعنی ملک ابی بکر۔ کہتے ہیں، شاعر کہتا ہے کہ جب تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تو ہم ان کی اطاعت کرتے تھے، فیا لحفنا، ہماری کیا مصیبت ہے، ما بال دین ابی بکر۔ دین عربی زبان میں کئی ایک چیزوں کو کہتا ہے، ایک معنی دین کی ہوتا ہے بادشاہت، ابو بکر کی بادشاہت، خلافت کہاں سے آئی ہے؟ دین ابی بکر یعنی خلافت ابی بکر، اس کی دلیل آئے گی ایورثها بکرا اذا مات بعده فتلك لعمر اللہ قاسمۃ الظہر۔ ابو بکر، بکر کا باپ، اس نے کہا کہ اگر بکر مر جائے تو پھر اس کے بعد ابو بکر مر جائے تو اس کے بعد بکر کو، اپنے بیٹے کو خلافت دے گا۔ تو یہ تو مصیبت ہے
کیا یہ اس کو ان کو تو اللہ، ہم تو دین کے ماننے والے نا، ان لوگوں کی بادشاہت کو تو نہیں ماننے والے. فَهُوَ مُقِرٌ بِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم كما ترى. تو یہ آپ جیسے دیکھ رہے ہیں کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا معترف ہے. الفاصل في الملل والأهواء والنحل تأليف ابن حزم الظاهري الجزء الثاني طبع دار الجيل. اس کتاب میں بھی صفحہ نمبر 214 میں اہل ردہ طائفة بقيت على الاسلام ايضا، یہ مسلمان تھے، انہوں نے کہا تھا نقیم الصلاة والشرائع الاسلام، ہم اسلام مانتے ہیں، اس میں نماز پڑھیں گے، ہم اسلام کی تمام احکام کو مانتے ہیں، تمام شریعت کو مانتے ہیں، الا اننا لا نؤدي الزکاة الى ابی بکر، لیکن ہم ابو بکر کو زکات نہیں دیں گے. ابو بکر کی ہم طاعت نہیں کرتے، کیا زکات اس کو دینا، اس کو کس نے خلیفہ بنایا. ولا نعطي طاعة لأحد بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی بات کسی کی طاعت نہیں کریں گے. ٹھیک ہے نا. تو پتہ چلا کہ یہ شیعہ بھی نہیں تھے کہ یہ کہنا کہ یہ مثلا، کیونکہ قبائل جو تھے نا عرب کے قبائل، یہ آخر میں مسلمان ہوئے تھے، تو یہ انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم شیعہ ہیں، ہم اہل بیت علیہ السلام کو، ان میں شیعت تھے بہت کم. مثلا مالک ابن نویرہ شیعہ تھا، مالک ابن نویرہ خود امیر المؤمنین علیہ السلام کا ماننے والا تھا، لیکن ان کے جو قبائل تھے وہ کسی کو نہیں مانتے تھے، بھائی ہم ابو بکر کو نہیں مانتے. وَكَانُوا هَؤُلَاء كَثِيرًا، ان کی تعداد بہت زیادہ تھی، ان کی تعداد بہت زیادہ تھی. اچھا، اب دین سے مراد فَلَا يَحْلَفُنَا مَا بَالُ دِينِ ابی بکر، یہ دین اسلام کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ حکومت کی بات ہو رہی ہے. کتاب جمہورۃ اللغہ لابن درید متوفى سنہ 321 الجزء الثانی طبع دار العلم للملائین. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، یہاں پہ بہت سارے معانی دین کے بتاتے ہیں کہ دین کے کیا کیا معانی ہیں. ان کے ایک معنی میں سے الطاعت والملک، طاعت اور بادشاہت، بادشاہت حکومت. قال اللہ تعالی ما كان ليأخذ اخاه في دین الملک. حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی میں یہ ہے کہ بنیامین کے یوسف کے بھائی آئے تھے نا 10-11، تو ان کو حضرت یوسف علیہ السلام نے بہت عزت کیا اور بعد میں ان کو گندم دے دیا، اور ان کے گندموں میں ان کے جو پیمانہ تھا، کاسا تھا، ان کے گندموں میں رکھ دیا، لیکن اپنا بادشاہ کا جو تھا اس نے حکم دیا کہ اس کو بنیامین کے اس کے گندم میں رکھ دو. پھر بعد میں اعلان ہوا کہ بادشاہ سلامت کا جو ہے پیمانہ جو ہے وہ گم ہو گیا. تو تلاشی کرنے لگے، تو کہاں سے ملا، سب تلاشی ہو گئی، تو یوسف علیہ السلام کے جو سکا بھائی ہے بنیامین، اس کے گندم سے مل گیا. تو وہاں ما کان لیأخذ، سورہ یوسف آیہ نمبر 76، ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک الا ان یشاء اللہ. تو یوسف کے مصر کا جو بادشاہ تھا اس کے حکومت میں اس کی فرمان کے مطابق جائز نہیں تھا کہ یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو جو چوری میں پکڑا گیا اس کو پکڑ لیں. تو کیا کیا پھر طریقہ کار کہ بنیامین کو روکنا ہے. تو پھر ان سے پوچھا کہ آپ لوگوں کے ہاں کیا ہے، آپ لوگوں کے ہاں رسم کیا ہے، اگر کوئی شخص چوری کرے تو چور کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ چور کو وہ ہم اس غلام بنا دیتے ہیں، خادم بنا دیتے ہیں جس شخص کا مال چوری کیا. تو ان کے یعنی کنعان والوں کے طریقے کے طور پر اس کو پکڑا تھا. یہ دین الملک، دین الملک یہاں پہ دین سے مراد کیا ہے، دین سے مراد کیا ہے، اس کی بادشاہت ہے، اس کی قانون ہے. اچھا یہ میں نے آپ کی خدمت میں کیا پیش کیا آپ کی خدمت میں میرے محترم ناظرین کہ یہ مسلمان تھے، ٹھیک ہے نا، مانعین زکات، یہ مسلمان تھے اور یہ کہتے تھے کہ ہم ابو بکر کو زکات نہیں دینے والے. اب علماء کے اقوال آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا. اب آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں ابو بکر عمر کے اپنے اعترافات، یہ مسلمان تھے. ملاحظہ فرمائیے، کتاب ہے بخاری، چاپ دار احیاء التراث العربی، کتاب چھپی ہے سنہ 2001 میں. ملاحظہ فرمائیے کتاب الزکاہ میں حدیث نمبر 1399، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے حدیث نمبر 1399 میں ابو ہریرہ سے روایت ہے، ان ابا ہریرہ قال، وہ ابو ہریرہ کہتے ہیں لما توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وکان ابو بکر
جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے اور ابو بکر بادشاہ بنے، خلیفہ بنے، وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ، اور عرب میں سے لوگ جو کافر بننے تھے انہوں وہ کافر بن گئے۔ کافر بننے سے کیا مراد ہے؟ ان کو یہ لوگ کافر کہتے تھے، ابو ہریرہ ان کو کافر کہتا ہے، صحابہ ان کو کافر کہتے ہیں، اب مشہور ہے کہ مرتد مرتد مرتد، ٹھیک ہے نا؟ ان کا کفر کیا ہے؟ فقال عمر نے ابو بکر سے کہا، کیف تقاتل الناس، تو کیسے، کس وجہ پر، کس مجوز پر ان کے مقابل لڑے گا؟ اور بھائی اگر یہ مرتد تھے، اگر یہ کافر تھے تو اب عمر پاگل ہے؟ اتنا بدیہی سوال، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزر گئی کہ وہ اسلام کی خاطر لڑتے تھے کہ مسلمان بنو یا تم سے لڑیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ سوال تو بھیجا تھا کہ تم کس مجوز پہ لڑتے ہو۔ پورا سوال سن لیجئے کہ عمر نے کیا پوچھا، کیف تقاتل الناس، کس مجوز پر تم قتال کرو گے؟ وقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا الہ الا اللہ، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ اس وقت تک لڑوں کہ لوگ کہیں لا الہ الا اللہ۔ فمن قالها فقد عصم منی مالہ ونفسہ الا بحقہ وحسابہ علی اللہ، اور جس شخص نے شہادتین پڑھی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ ادا کیا، تو اس نے اپنی مال اور اپنی جان کو بچا لیا، محفوظ ہے، اب اس کو کوئی قتل نہیں کر سکتا، کوئی اس سے جنگ نہیں کر سکتا، مگر یہ کہ وہ کسی کو کیا کرے، کسی کو قتل کرے یا کسی کو چوری کرے، کہ اگر اس پہ حد جاری ہو، زنا محسنہ کرے تو حد جاری ہو، قتل ہو جائے، پھر اس پہ قتل کرنے کا کوئی جواز نہیں۔ وحسابہ علی اللہ، اور پھر اس کا حساب اللہ پر ہے کہ وہ اگر مثلا جھوٹی اس نے شہادتین پڑھی ہے نا، جھوٹی شہادتین پڑھی ہے تو پھر اللہ اسے گرفت کرے گا، لیکن دنیا میں اس سے قتال نہیں ہے۔ تو میرے محترم ناظرین، یہاں پہ کیا ہے، لوگوں نے کہا کہ ہم ابو بکر کو زکوٰۃ نہیں دے رہے، ٹھیک ہے نا، بہت سارے قبائل نے کہا۔ تو عمر کیا کہتا ہے ابو بکر سے، ابو بکر جنگ کی تیاری کر رہا ہے، صحابہ اٹھو، یلا یلا صحابہ اٹھو، تلوار اٹھاؤ، ان کو قتل کرو، اور ان کے بچوں کو ادھر لے کے آؤ، عورتوں کو اٹھا کے لے کے آؤ، ان سے زنا کرو۔ تو یہ صحابہ اس کام کی تیاری کر رہے ہیں، تو عمر جو ہے کہہ رہے ہیں کہ اس بات کا مجوز کیا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ کہا تھا کہ میں اس وقت تک لڑوں گا کہ جب تک وہ شہادتین پڑھیں، شہادتین پڑھنے کے بعد تو ان سے قتال کا کوئی جواز ہی نہیں ہے، یہ تو میں نے خود پیغمبر سے سنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہنے کا مقصد کیا ہے عزیزو؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ مسلمان تھے، وہ اگر یہ مسلمان نہیں تھے تو یہ کہنا اب عمر کا کیا ہے، عمر کا باطل ہے۔ یہ سوال میں اور اس حالت میں کوئی تناسب ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ تو ابو بکر نے کیا کہا، واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاة والزکاة فإن الزکاة حق المال، کہتا ہے کہ اللہ کی قسم جو بھی شخص زکوٰۃ اور صلاۃ میں فرق کرے، نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے تو میں اس سے قتال کروں گا۔ اس زکوٰۃ سے اس کا کیا مراد ہے؟ یعنی جو شخص مجھے زکوٰۃ نہیں دے رہا اس سے میں قتال کروں گا۔ زکوٰۃ جو ہے حق مال ہے، واللہ لو منعونی عناقا كانوا يؤدونها الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لقاتلتهم على منعها، اللہ کی قسم اگر وہ ایک مادہ جو بکری ہوتی ہے نا، فیمیل بکری، اس کو عناق بولتے ہیں، ایک بکری بھی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے تھے زکوٰۃ کے طور پر، اگر مجھے نہ دے، اگر پیغمبر کو ملتا تھا بکری، اگر مجھے نہ دے تو میں ان سے قتال کروں گا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اس میں اعتراف کس کا؟ اعتراف عمر کا بھی ہے، ابو بکر دونوں کا ہے، کہ یہ سب مسلمان تھے، یہ سب کلمہ گو تھے، یہ صوم و صلاۃ کے پابند تھے، یہ جو ہے زکوٰۃ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے تھے لیکن ابو بکر کو دینے سے انکار کیا تھا۔ تو ابو بکر کی درد یہی ہے کہ تم پیغمبر کو دیتے تھے، مجھے نہیں دیتے، جب تک تم جو مال ان کو دیتے تھے مجھے نہ دو، میں تم سے قتال کروں گا، تمہارے عورتوں کو اٹھا دوں۔ ابھی تک ان ابو بکر عمر دونوں کے اعترافات سے ثابت ہو چکے ہیں کہ یہ سب مسلمان تھے۔ تو اور یہ لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے تھے ابو بکر کو، کیا اور اس بات پہ ان کے علماء نے بھی تصریح کیا ہے، اور میں نے پہلے بھی تصریحات علماء ابن حزم کے کلام سے دکھا دیا آپ کو۔ یہ کتاب فتح الباری بشرح سقیم البخاری، الجزء الرابع عشر، چاپ دار الفکر، کتاب چھپی ہے سنہ 1428 2007 میں بیروت لبنان میں۔ اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 220 میں، وصنف منعوا الزکاة،
صنف منعوا الزکات. ابن حجر فرماتے ہیں کہ جو لوگ زکوٰۃ دینے سے انہوں نے انکار کیا تھا، وتعولوا قوله تعالی، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اس حدیث آیہ مبارکہ کی طرف دیکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم ابو بکر کو زکوٰۃ نہیں دیں گے. خذ من اموالهم صدقۃ تطہرهم وتزکیہم بها وصل علیہم ان صلاتک سکن لهم. سورہ توبہ کہ ان کے اموال سے زکوٰۃ لے لے. حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے حکم ہے کہ ان کے اموال سے تو کیا کر، زکوٰۃ لے لیا کر. تطہرهم وتزکیہم بها، جب آپ ان کے اموال سے زکوٰۃ لیں گے تو اس زکوٰۃ کس چیز کا سبب بنتا ہے کہ ان کی نفوس اور ان کے اموال پاک ہو جائیں گے، ان کی گناہیں معاف کیے جائیں گے، ان کے اموال پاک کیے جائیں گے. وصل علیہم، اور ان پہ آپ درود بھیجا کریں، ان کے لیے دعا دیں. جب ان سے زکوٰۃ لیتے ہیں، صدقات لیتے ہیں تو ان کے لیے دعا کریں. ان صلاتک سکن لہم، جب آپ ان پہ درود بھیجتے ہیں، ان پہ دعا کرتے ہیں، مانے جو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں، تو یہ ان کے لیے باعث آرامش خاطر ہوا کرتی ہے، ان کو اس سے سکون ملتا ہے. سمجھ میں آئی؟ اچھا. فزعموا ان دفع الزکاة خاص به لان غیرہ لا یطہرهم ولا یصلی علیہم فکیف تکون صلاۃ سکنا لهم. انہوں نے کہا کہ اللہ نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زکوٰۃ لے لو لوگوں سے. اللہ نے تو یہ نہیں کہا کہ ابو بکر ہم سے زکوٰۃ لے لے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ہم زکوٰۃ دیں گے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ ہمارے لیے دعا کریں گے تو یہ ہمارے لیے باعث آرامش ہوگی، باعث سکون ہوگی. اب اللہ نے قرآن میں تو یہ نہیں کہا کہ ابو بکر اگر زکوٰۃ لے لیں تو وہ دعا کریں تو یہ ہمارے لیے باعث آرامش ہے. عمدۃ القاری بشرح سقیم البخاری جزء الخامس والعشرون، چھاپ دار الفکر، یہاں پر بھی صفحہ نمبر 30 میں اسی بات کو عینی صاحب نے بھی اسی بات کو جو میں نے فتح الباری سے دکھایا ہے وہ آپ کی خدمت میں وہی بات کو انہوں نے بھی دہرایا کہ یہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم ابو بکر کو کیسے زکوٰۃ دیں. ابو بکر کو زکوٰۃ، ابو بکر کی جو دعا ہے وہ ہمارے باعث سکون نہیں، وہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زکوٰۃ جو ہے اس کو باعث سکون ہے. تو یہ زکوٰۃ کے ساتھ کیا کرتے تھے؟ وہ زکوٰۃ کے ساتھ وہی کرتے تھے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا. وہ کیا تھا میرے ملاحظ ناظرین؟ صحیح بخاری، چاپ دار احیاء التراث العربی، کتاب الزکاة، حدیث نمبر 1395. یہاں پر یہ روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاذ بن جبل کو یمن بھیجا ہے تو ان سے کہا کہ ان سے فعالمهم ان اللہ افترض علیہم صدقۃ فی اموالہم تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم. آپ یمن جا رہے ہیں تو یمن میں لوگوں کو وہاں پہ آپ سکھائیں کہ اللہ نے اموال میں زکوٰۃ واجب کیا ہے، زکوٰۃ اغنیائہم سے لیا جاتا ہے، فقرائہم کو دیا جاتا ہے. کیا مطلب؟ اسی قوم کے اغنیاء سے، اسی قوم کے پیسے والوں سے زکوٰۃ جمع کرو، اسی قوم کے فقراء میں تقسیم کرو. تو یہ جو مانعین زکوٰۃ ہے کہ ہم ابو بکر کو زکوٰۃ نہیں دیں گے، یہ زکوٰۃ لے کر اپنے ہی فقراء میں تقسیم کرتے تھے. ملاحظہ فرمائیے، کتاب معالم السنن وهو شرح سنن ابی داود لے ابی سلیمان احمد بن محمد الخطابی البستی، معالم السنن، جزء ثانی معالم السنن کی. یہ سب کتابیں جو آپ کو دیکھ رہے ہیں مخالفین کی کتابیں، شیعوں کی کتاب نہیں ہے. کتاب الزکاة یہاں پہ صفحہ نمبر 4 میں. وقد كان في ضمن هؤلاء المانعين من الزكاة من كان يسمح بالزكاة ولا يمنعها إلا أن رؤساهم صدوا عن ذلك الرأي وقبضوا على أيديهم في ذلك كبني يربوع فإنه قد جمعوا صدقاتهم وأرادوا أن يبعثوا بها إلى أبي بكر فمنعهم مالك بن نمير عن ذلك وفرقها فيهم. جن لوگوں کو مانعین زکوٰۃ کہا جاتا ہے ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے تھے کہ انہوں نے وہ زکوٰۃ ابو بکر کو بھیجنا چاہتے تھے. عوام جو تھے کہ چل ابو بکر کو بھیجتے ہیں، مدینہ بھیجتے ہیں، لیکن اس قوم کے رؤساء نے انہوں نے ان کو یہ کرنے نہیں دیا. ان کے جو سردار تھے انہوں نے زکوٰۃ جمع کیا اور پھر اسی قوم میں انہوں نے بانٹ دیا، فقراء میں بانٹ دیا. ٹھیک ہے نا؟ تو جو ایسے وہ کلام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا. تو میرے محترم ناظرین، یہاں پہ میں گفتگو کو سمیٹ لیتا ہوں. اب لوگ بھی آئیں گے مناظرہ کرنے کے لیے، بات کرنے کے لیے، سوال کرنے کے لیے. میں یہاں پہ اب طعن کا اظہار کرتا ہوں. طعن کیا ہے میرے محترم؟ ابو بکر کی خلافت کی کوئی دلیل تو ہے نہیں، کوئی نص کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرے بعد خلیفہ ہے، یہ تو کچھ ہے نہیں. ٹھیک ہے نا؟ خلافت کی دلیل کیا ہے؟ یہ ادعا کرتے ہیں کہ اجماع ہے. کون سی اجماع؟ ان لوگوں نے جو کہا تھا کہ ہم ابو بکر کو زکوٰۃ نہیں دیں گے، وہ تم سب مسلمان تھے.
سب مسلمان. انہوں نے کہا تھا کہ ہم ابو بکر کو زکات نہیں دیں گے, نہ کہ وہ زکات کے منکر تھے. انہوں نے کہا تھا ہم ابو بکر کو زکات نہیں دیں گے. بھلے. اور ابو بکر نے بھی یہ کہا تھا کہ اگر یہ مجھے ایک بکری بھی جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے تھے مجھے نہ دے تو میں ان سے قتال کروں گا. تو ابو بکر نے ان سے قتال بھی کیا, ان کو قتل بھی کیا, ان کے مردوں کو قتل عام کیا, ان کے عورتوں کو سب ریپ کرایا. ٹھیک ہے نا. تو اب خود بتاؤ, یہ مدینہ اسٹیٹ کی کہانی ہے, اسلام کی کہانی ہے. تم خود بتاؤ کہ اس کے خلافت پہ اجماع ہے, اور کب کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے بعد ابو بکر کو زکات دو, جو نہ دے اس کو قتل کیا جائے. کتاب ہے مسلم بخاری, چاپ دار احیاء التراث العربی. اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 34 میں حدیث نمبر 48, سباب المسلم فسوق وقتاله کفر. یہ اصح الکتب بعد القرآن الصحیحان, بخاری و مسلم, صحیح ترین کتاب قرآن کے بعد. مسلمان کو گالی دینا فسق ہے, گناہ ہے, اور اس کے سے جنگ لڑنا کفر ہے. تو بتاؤ, جب ابو بکر عمر دونوں نے خود اعتراف کیا ہے کہ یہ لوگ مسلمان تھے, کلمہ گو تھے, پابند صوم و صلات تھے, ان کو قتل کیا, ان کو عورتوں کو اٹھایا ہے, یہ ان کے قتال کیوں کفر نہیں ہے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چھٹی دیا کہ ابو بکر عمر کو کھلا چھٹی ہے, جو کر رہے ہیں ان پہ حرام کچھ بھی نہیں ہے. پھر بخاری میں حدیث نمبر 6044, سباب المسلم فسوق وقتاله کفر. مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس کو قتل کرنا کفر ہے. پھر حدیث نمبر 6045, لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر الا ارتدت عليه ان لم يكن صاحبه كذلك. جو کسی کو فاسق کہے, جو کسی کو کافر کہے, اگر وہ فاسق اور کافر نہیں ہے وہ خود اس پہ پلٹ جاتا ہے. انہوں نے اپنی کتابیں بھر دیا نا کہ یہ کافر تھے. کب کے کافر تھے بھائی؟ مرتد ہیں. جنہوں نے ابو بکر نے ان کو قتل کرا, یہ سب مرتد ہیں. اچھا, صحیح مسلم چاپ دار الفکر, ملاحظہ فرمائیے یہاں پہ سباب المسلم فسوق وقتال الکفر, حدیث نمبر 64. پھر دوسری سند کے ساتھ وہی اسی حدیث کو روایت کرتے ہیں. میں آپ کی خدمت میں ایک بات پیش کروں, بہت واضح دلیل کہ جن لوگوں کو مانعین زکوٰۃ کہا جاتا تھا, یہ مانعین زکوٰۃ نہیں تھے, یہ ابو بکر کو زکوٰۃ دینے سے, ابو بکر کو زکوٰۃ دینے سے یہ ابا کرتے تھے. یہ زکوٰۃ کے منکر نہیں تھے. الدرر الثنیہ فی الاجوبۃ النجدیہ تألیف شیخ الوہابیہ محمد شیخ الوہابیہ ابن تیمیہ الحرانی, ابو عباس ابن تیمیہ حرانی کی کتاب الدرر الثنیہ فی الاجوبۃ النجدیہ. اچھا, جزء 10 کتاب حکم المرتد 1995 میں کتاب چھپی ہے. یہاں پر صفحہ نمبر معاف کیجیے گا, یہ الدرر الثنیہ فی اجوبۃ النجدیہ یہ محمد ابن عبد الوہاب کی کتاب ہے, یہ ابن تیمیہ کی کتاب نہیں ہے, یہ محمد ابن عبد الوہاب جن سے وہابی فرقہ کہا جاتا ہے نا, ان کا پیر ہے. تو اس کتاب میں صفحہ نمبر 178 میں ابن تیمیہ سے نقل کرتے ہیں, قال الشیخ رحمہ اللہ, کہتے ہیں ابن تیمیہ نے فرمایا, اور یہ ابن تیمیہ کا استدلال ہے, نہیں کہ ابن تیمیہ کا کوئی فتویٰ ہو کہ آپ کہہ دیں کہ ہم اس کے فتویٰ کو نہیں مانتے, اس کی استدلال ہے, اور اس کی استدلال ملاحظہ فرمائیے. فی آخر کلامہ علی کفر مانعی الزکاۃ, کہتے ہیں کہ جو زکوٰۃ نہیں دیتا وہ کافر ہوتا ہے. ابن تیمیہ نے اس کے متعلق فرمایا, الصحابہ لم یقولوا هل انت مقر بوجوبها او جاحد لها. صحابہ نے کبھی مانعین زکوٰۃ سے نہیں پوچھا. ابو بکر نے جو فوجیں بھیجی ہیں نا صحابہ کو قتل کرنے کے لیے, وہ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دے رہے تھے ابو بکر کو, کبھی ان سے نہیں پوچھا کہ بھائی کیا تم زکوٰۃ کے قائل ہو یا زکوٰۃ کے قائل نہیں ہو, کیا تم زکوٰۃ کو اس شریعت کا جز مانتے ہو یا نہیں مانتے. اس کا تو کبھی ان سے سوال نہیں کیا, تو ان سے پوچھا کہ تم ابو بکر کو کیوں نہیں دیتے. اگر ابو بکر کو زکوٰۃ نہیں دیا, اس بات پہ ان کو قتل کیا گیا, نہ کہ یہ ان سے پوچھا ہو کہ کیا تم زکوٰۃ کے قائل ہو یا زکوٰۃ کے قائل نہیں ہو. هذا لم يؤحد عن الصحابة بحال, یہ کسی حدیث کسی روایت میں نہیں ہے کہ ابو بکر کی جو فوج گئی ہے, عمر کی جو فوج گئی ہے مسلمانوں کے قتل کے لیے, ان کے عورتوں کے ریپ کے لیے, ان سے پوچھا ہو کہ بھئی آپ زکوٰۃ کو مانتے ہو یا زکوٰۃ کو نہیں مانتے.
یہ تو کبھی نہیں. ان سے کہا کہ ابو بکر کو کیوں زکات نہیں دیتے؟ بل قال الصدیق لعمر، بلکہ ابو بکر نے عمر سے کہا تھا واللہ لو منعونی عناقا كانوا يؤدونها الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لقاتلتهم على منعها. اللہ کی قسم اگر مجھے، ہاں ابو بکر نے کیا، اگر مجھے وہ بکری، ایک بکری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے تھے، مجھے نہ دے تو میں ان سے جنگ کر لڑوں گا. فجعل المبيح للقتال مجرد المنع لا جحد وجوبها. ابو بکر نے اباحہ قتال کی جواز قتال کی دلیل، اباحہ قتال کی دلیل کس چیز کو قرار دیا ہے؟ مجرد عدم عطاء الزکاة الى ابی بکر. نہ یہ کہ سرے سے یہ کہ کوئی شخص وہ اس کا منکر ہو، جہاد کرے کہ اسلام میں کوئی چیز نہیں ہے. وقد روی ان طوائف منهم كانوا يقرون بالوجوب لكن بخلوا بها. روایت میں موجود ہے کہ بہت سارے طوائف تھے کہ وہ زکوٰۃ کو مانتے تھے لیکن وہ کہتے تھے ہم وہ بخیل تھے، مثلا کنجوس تھے، نہیں دیتے تھے ابو بکر. اچھا، یہ آپ نے اعتراف دیکھ لیا. سباب المسلم فسوق وقتاله کفر، مسلمان سے جنگ لڑنا کفر ہے. اچھا، اس کو قتل کرنا کیا ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ سورہ مبارکہ نساء آیہ نمبر 93 ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظیما. جو شخص ایک مؤمن کو عمدن قتل کرے، اس کی جزا یہ ہے، اس کی سزا یہ ہے کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اور اللہ کی اس پر غضب ہے، اور اللہ کی اس پہ لعنت ہے، اور اللہ نے لے اس کے بہت عظیم عذاب بنایا ہے، تیار کیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ مرتد کیا کہ قتل کیا، یہ جرم کیا ہے کہ ابو بکر کو زکات نہیں دے رہے. اللہ معافی دے جی، اللہ معافی دے. ਇਹ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਕੋਈ ਨਰਮ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਈਮਾਨ ਦੀ ਹਰਾਰਤ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਆਣਗੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੀ ਹੈ. ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਏਸੀ ਲਾਇਆ ਜਾਂ ਰੂਮ ਕੂਲਰ ਲਾਇਆ ਜਾਂ ਪੱਖਾ ਲਾਇਆ, ਬਾਹਰ ਮੰਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਹੋ, ਤੇ ਕੋਈ ਉੱਥੋਂ ਜਨਾਬ ਜੀ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਪੈ ਜਾਣ ਔਰ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਟੇ ਵੱਢ ਜਾਣ. ਪਰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਂ ਸੋਚੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਾਬ ਜੀ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਉਲਾਮਾ ਨੇ, ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਰਤਦ ਆਖ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕੌਣ ਸਨ? ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਹਬਾ ਇਕਰਾਮ ਸਨ. ਉਹ ਸਾਡਾ ਸ਼ੀਆ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਤੋਹੀਨ ਜਿਹੜੇ ਸੁਨਨਤ ਵਲ ਜਮਾਤ ਵਾਲੇ ਸਾਹਬਾ ਇਕਰਾਮ ਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ. ਔਰ ਉਹ ਕਰਦੇ ਕੀ ਨੇ ਕਿ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਸਾਹਬਾ ਇਕਰਾਮ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਰਤਦਾਂ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ. ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਸਨ ਪਏ ਕਿ ਇੰਜੀ ਜਾ ਕੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਪੈਸੇ, ਤੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਪਾ ਲਿਆ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਂਦਾ ਯਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ. ਔਰ ਅਗਰ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ, ਰਸਾਲਤ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ عطا ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ. ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਲੱਭਦੀ ਸੀ ਤੇ ਜਨਾਬ ਜੀ ਉਹ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਰਸਾਲਤ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਕਈ ਦਿਨ ਜਨਾਬ ਜੀ ਉਹ ਭੁੱਖ ਵੀ ਕੱਟ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਜਨਾਬ, ਔਰ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ ਸਨ. ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਵਾਕਿਆਤ ਐਸੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਭੁੱਖਿਆਂ ਰਹਿ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਔਰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਖਾਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ. ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਾਬੀਏ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਮੁਹੱਬਤ ਆ ਗਈ ਔਰ ਇਸ਼ਕ ਵਿੱਚ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਇਸ਼ਕ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈ, ਕੋਈ ਬੱਕਰੀ, ਕੋਈ ਲੇਲਾ, ਕੋਈ ਖੋਲ ਖਾਲ ਕੇ ਕੋਈ ਲਿਆ ਦਿੰਦਾ. ਉਹ ਬਈ ਬੱਕਰੀ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਤੁਸੀਂ ਪੀ ਲਓ. ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਸੋਚੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਜੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ. ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਕਾਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀ? ਵਜ੍ਹਾ ਇੰਨੀ ਕੀ ਸੀ? ਸਾਰੇ ਉਲਾਮਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸੁਨਨਤ ਵਲ ਜਮਾਤ ਵਾਲੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਜਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਸਾਹਬਾ ਇਕਰਾਮ ਨੇ ਇਜਮਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਜਨਾਬ ਅਬੂ ਬਕਰ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਦੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਸਨ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਬਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਰਸਾਲਤ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਵਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ. ਉਦੋਂ ਕਦੋਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇੰਜ ਜੇਬੋਂ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਜਨਾਬ ਜੀ WhatsApp ਤੇ ਕਾਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ. ਔਰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਜ਼ਕਾਤ ਲਈ ਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਨਾਬ ਅਬੂ ਬਕਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖਲੀਫਾ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ. ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗਦੀਰੇ ਖੁਮ 'ਚ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਮਨ ਕੁਨ ਤੋਂ ਮੌਲਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੇਨ ਵਿੱਚ ਸਨ. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਉਸੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸਨ. ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਕਾਤ ਸੀ ਉਹ ਅਗਰ ਰੋਕੀਏ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੰਡ ਲਈਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿੱਦਤ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ. ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਵੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਚੱਲਦੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਪੈਸਾ ਅਗਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ. ਇਸ ਲਈ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਫਿਰ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਖੁਦਕਸ਼ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਜੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ, ਜਨਾਬ ਲਾਸ਼ਾਂ ਉੱਡਦੀਆਂ, ਕੀ
ਮਰਨਾ ਕਿੰਨੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੇ ਮਰਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ 1400 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਕੈਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ, ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਸਾਹਬਾ ਇਕਰਾਮ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁੱਢੀਆਂ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਸਹੀ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਆ ਉਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਅਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਨੇ ਆ, ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਿਆ ਅੱਲਾ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਾਇਮ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਹੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਈਏ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ 1400 ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ ਨੇ। ਸੋਚੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਅਸੀਂ ਜਜ਼ਬਾਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫਿਰਕੇ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਧਰੇ ਅਸੀਂ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨਾ ਫਸ ਜਾਈਏ। ਦੋਸਤੋ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚੋ ਕਿ ਫਿਰਕੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਰਸਾਲਤ ਮਾਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਨਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਗੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਲਾਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਲਾ ਕੁੱਲੇ ਸ਼ਾਇਨ ਕਦੀਰ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਦੋਸਤੋ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾਹ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਖਿਦਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।